بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج آقا اسی بحث کو ہم ادامہ دیتے ہیں انشاءاللہ. کچھ اور سوالات آپ کی خدمت میں آج عرض کریں گے. بسم اللہ. آج آقا پہلا سوال تو یہ ہے کہ انتخاب شریک حیات، یعنی کوئی اگر چاہتا ہے کہ اپنے لیے شریک حیات کا انتخاب کرے تو اس میں کن معیارات کو مد نظر رکھے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین. بہت ہی اہم اور بنیادی سوال آپ نے کیا ہے. اگر ہمارے ناظرین کو، ہمارے سامعین کو اور آپ کو اگر یاد ہو تو ہم نے کل کی گفتگو میں کچھ اہم نکات بیان کیے تھے کہ جن میں سے جس کا موضوع یہ تھا کہ شادی میں جن چیزوں کو ہدف نہیں بنانا چاہیے، مقصد نہیں بنانا چاہیے. جی. مقاصد ہم پہلے بیان کر چکے ہیں جی. کہ شادی کا ہدف کیا ہے، شادی کا مقصد کیا ہے، اس کا فلسفہ کیا ہے. جو ہم نے پہلے پروگرام میں بیان کیا تھا وہ شادی کے بنیادی اہداف و مقاصد تھے پہلے اور دوسرے پروگرام میں. تیسرے پروگرام میں ہم نے یہ عرض کیا کہ جن چیزوں کو انسان مقصد نہ بنائے، ان چیزوں میں سے میں چاہتا ہوں کہ پہلے ایک نقطے کو بیان کر کے آپ کے سوال کی طرف آؤں گا. جن چیزوں کو ہدف اور مقصد نہیں قرار دینا چاہیے، اگرچہ وہ کسی دوسری وجہ سے وہ چیز حاصل ہو جائے، اس سے بحث نہیں ہے. جی. یعنی ممکن ہے اس چیز کو آپ ہدف نہ بنائیں لیکن وہ چیز کسی بھی وجہ سے حاصل ہو جائے. مثلا ہم نے کل عرض کیا کہ حسن و جمال کو ہدف قرار نہ دیا جائے، یعنی فقط اور فقط کوئی مرد کسی عورت سے یا کوئی عورت کسی مرد سے اس کے حسن و جمال اور ظاہر کی وجہ سے شادی کرے، یہ اس کو ہدف قرار دینا صحیح نہیں ہے. لیکن اگر ہدف وہ جو اصلی اہداف ہیں ان کو مد نظر رکھا ہو اور حسن و جمال بھی ساتھ ساتھ ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. جی. اس کا مطلب یہ نہیں کہ انسان کسی بدصورت سے شادی کرے، کوئی بھی نہیں چاہتا. جی بالکل. اور اسلام بھی یہ نہیں کہتا. خدا بھی جو ہے وہ خدا کی صفات میں سے ایک صفت جو ہے وہ جمیل ہے. اللہ جمیل ویحب الجمال. اور انسان کی فطرت ہے، ہر انسان کی، فرق نہیں پڑتا کہ وہ افریقہ کا رہنے والا ہو، امریکہ کا رہنے والا ہو، ایشیا کا رہنے والا ہو یا یورپ کا. فطرتاً انسان جمال اور حسن سے محبت کرتا ہے. بالکل. لیکن شادی کے سلسلے میں حسن و جمال کو ہدف قرار نہ دے کہ تمام اہداف کو چھوڑ کر صرف ایک چیز پسند آ جائے اسے، مرد کو عورت کا چہرہ اور ظاہر یا عورت کو مرد کا چہرہ اور ظاہر. یہ انتہائی خطرناک چیز ہے. اس کے نقصانات کیا ہیں وہ میں نے اشارتاً عرض کیا تھا کہ جب وہ حسن کم ہو جائے گا، چونکہ ہدف حسن تھا، جب حسن کم ہو گیا تو خود بخود وہ محبت اور وہ اٹریکشن، وہ جاذبیت جو ایک دوسرے کے اندر ہے وہ ختم ہو جائے گی. چونکہ ایک ہی چیز کو معیار قرار دیا تھا، جب اس میں کمی آ گئی ہے تو اب ایک دوسرے کے ساتھ رہنے کا ظاہری کوئی سبب جو ہے وہ سمجھ میں نہیں آتا. لیکن اگر سیرت کو، اچھے کردار کو، وفاداری کو، عزت و احترام کو، غیرت کو، محنت و مشقت کو، دینداری کو، ایمانداری کو اگر معیار قرار دیا ہو، ہدف قرار دیا ہو، تو پھر اگر حسن میں کہیں کمی بیشی آ جائے، مال میں کہیں کمی بیشی آ جائے، تو وہ جو اصل چیزیں ہیں جاذبیت کی وہ ابھی تک باقی ہیں. حسن کے کم پڑنے سے کوئی فرق ان کی زندگی میں نہیں پڑتا. ایک نقطہ جو کل رہ گیا تھا اور بہت اہم نقطہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں آپ نے محسوس کیا ہوگا اور ہمارے ناظرین بھی اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ بعض افراد مثلا ایک مرد ایک عورت پر رحم کھا کے اس سے شادی کر لیتا ہے. جی بالکل. کہ اس سے شادی کون کرے گا، یا یہ بہت غریب ہے،
اس سے شادی کون کرے گا، چلو میں یہ نیک کام کرتا ہوں اور اس سے شادی کر لیتا ہوں. یا ایک عورت کسی غریب آدمی سے اس پر رحم کھا کر احسان کرتے ہوئے اس سے شادی کر لے، یہ بھی اس کو ہدف قرار نہ دے. درست. یعنی اس نگاہ سے کسی عورت سے کوئی مرد شادی نہ کرے، اس نگاہ سے ترحم جسے کہتے ہیں، یعنی رحم کھا کر جی. احسان کرنے کے لیے اس کو ہدف قرار نہ دے. اگرچہ کسی غریب لڑکی سے شادی کرنا اچھی بات ہے، جی بالکل. یا کوئی بہت امیر عورت کسی غریب مرد سے شادی کرے اس کی دینداری کو مد نظر رکھتے ہوئے، یہ بہت اچھی بات ہے. جی. لیکن اس ترحم اور احسان کے جذبے کو ہدف قرار نہ دے. وجہ کیا ہے کہ اگر اس کو ہدف قرار دے گا، مثلا ایک امیر آدمی ایک غریب عورت سے شادی کرتا ہے اس پر رحم کھا کر، جی. تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ البتہ ہمیشہ نہیں، یہ نتیجہ 100% نہیں ہے، بعض اوقات ہوتا ہے. بعض اوقات یا شاید کہیں کہ اکثر اوقات. جی. کیوں؟ وجہ کیا ہے کہ جب رحم کھا کے شادی کریں گے تو وہ مرد ہمیشہ اس عورت کو اپنے سے پست سمجھے گا، درست. اور ہمیشہ یہ کہے گا کہ دیکھو کہ تم اس قابل نہیں تھی، یا تمہارے پاس اتنی جائیداد نہیں تھی، اتنی پراپرٹی نہیں تھی، یا تمہارا وہ اسٹیٹس نہیں تھا، لیکن تم پر میں نے رحم کھا کے تم سے شادی کر لی. یہ ہمیشہ کہیں نہ کہیں یہ مسئلہ ان کے درمیان پیش آ سکتا ہے. درست. البتہ اگر مرد واقعاً دیندار ہو، اہل ایمان ہو، اہل عمل ہو، اس کا عقیدہ اچھا ہو، تو یقیناً وہ کبھی بھی ایسی بات نہیں کرے گا اور کبھی بھی اپنی زوجہ کو پست نہیں سمجھے گا. بالکل. میں ان افراد کی بات کر رہا ہوں کہ یہ ان افراد میں اس طرح کے مسائل پیش آ سکتے ہیں کہ جو نارمل افراد ہیں دین اور دنیا کے اعتبار سے، جن کو دین کی تھوڑی بہت معلومات ہیں، کچھ زیادہ معلومات نہیں ہیں، دنیا میں بھی زیادہ غرق نہیں ہیں، کچھ دین بھی رکھتے ہیں، کچھ دنیا بھی رکھتے ہیں، مکسچر لے کے چلتے ہیں. جی. ایسے افراد کے لیے خصوصی طور پر یہ نقطہ قابل تذکر ہے کہ ایسے افراد، چاہے وہ مرد کسی عورت پہ ترحم کی خاطر شادی کر لے، جی. یا ایک بدصورت عورت سے ایک مرد شادی کر لیتا ہے کہ اس سے کون شادی کرتا، چلو میں نے شادی کر لی. کام تو بہت اچھا ہے بظاہر، اور اس کو ہمارے معاشرے میں اچھا سمجھا جاتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ کام برا نہیں ہے، لیکن اس کو ہدف قرار دے کے اس نے شادی کی تھی. اس عورت کی دوسری اچھی صفات کو اس نے چھوڑ دیا تھا، جی. اور اس پر رحم کھا کے اس سے شادی کر لی. نتیجہ کیا نکلا کہ جہاں کہیں بھی زندگی میں اونچ نیچ ہوگی تو فوراً اسی احسان کو وہ طعنے کے طور پر اسے پیش کر سکتا ہے، درست. اور اسے اپنے سے پس سمجھے گا. یہ ایک نقطہ تھا جو بہت شاید ضروری تھا، اور اس کو بیان کرنا بھی ضروری سمجھا میں نے. بالکل. آپ نے فرمایا کہ انتخاب شریک حیات کے لیے معیارات کیا ہیں، جی. یا ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ دوسرے الفاظ میں مرد کے اندر وہ کون سی خصوصیات اور صفات ہونی چاہیے جن کو دیکھ کر ایک عورت اس مرد کا انتخاب کرے اپنے لیے بعنوان شوہر اور ہمسر. درست. یا ایک عورت کے اندر کون سی اعلیٰ اچھی صفات ہونی چاہیے جن کو دیکھ کر ایک مرد اس عورت کو اپنے لیے بعنوان زوجہ اسے انتخاب کر لے. درست. وہ معیارات کیا ہیں، وہ صفات کیا ہیں؟ دیکھیں، بنیادی طور پر سب سے پہلی چیز جو ہے وہ کیا ہے؟ ایمان ہے. یعنی انسان اپنے لیے ایک مومن انسان کو منتخب کرے. یعنی مرد عورت کو جب منتخب کرتا تو ایک مومنہ ہو. عورت اگر کسی مرد کے رشتے کے لیے ہاں کہتی ہے اور اسے ایکسپٹ کرتی ہے تو وہ مرد مومن ہونا چاہیے. درست. ٹھیک ہے. مومن خود اپنے اندر ایک بہت وسیع معنی چھپائے ہوئے ہے. جب ہم کہتے ہیں مومن سے کیا مراد ہے، اس کو ذرا کھول کے بیان کریں. بالکل. آپ کے ذہن میں سوال آ سکتا ہے کہ یعنی جو بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ٹھیک ہے پڑھتا ہو وہ مومن ہے. ہاں بالکل مومن ہے، یعنی ایمان لے آیا ہے. جی. لیکن کیا ہر کلمہ گو سے شادی کر لینی چاہیے ایک عورت کو؟
یا ایک مرد کو ہر وہ مسلمان عورت جو کلمہ پڑھتی ہو اس سے شادی کر سکتا ہے؟ یعنی ایمان کے اندر یا ایمان کی جو شاخیں ہیں ان شاخوں کو بھی مد نظر رکھنا ہے. ایمان سے کیا مراد ہے، یہ اس کی وضاحت جو ہے وہ بہت ضروری ہے. نمبر 1، جب ہم کہتے ہیں ایک انسان مومن ہو تو وہ کسی طرح سے بھی شرک نہ کرتا ہو. چونکہ اسلام میں ایک بہت واضح حکم ہے کہ مشرکوں کو اپنی بیٹیاں نہ دو. جی وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنْ. بہت صراحت کے ساتھ قرآن مجید کی آیت کے اندر یہ بیان ہوا ہے اللہ تبارک و تعالی نے جی کہ تم مشرکات کے ساتھ شادی نہ کرو حتی یؤمن، یہاں تک کہ وہ مومن نہ ہو جائیں. یعنی جب تک وہ ایمان کو قبول نہ کر لیں اس وقت تک ان کے ساتھ شادی نہ کرو. اسی طریقے سے اسی آیت کے اگلے حصے میں بیان ہوا کہ مومن عورتوں سے کہ تم مشرک مردوں کے ساتھ شادی نہ کرو جب تک کہ وہ ایمان نہ لے آئے. تو آپ کہیں گے کہ یہ کیسے ممکن ہے، ایک مرد مومن بھی ہو اور مشرک بھی ہو؟ جی ہاں، مثلا عیسائی اللہ پہ ایمان رکھتے ہیں، اس اعتبار سے وہ مومن ہیں، جی لیکن حضرت عیسیٰ کو خدا کا بیٹا قرار دیتے ہیں، اس اعتبار سے وہ مشرک ہیں. اللہ پہ ایمان رکھتے ہیں، ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ مومن ہیں، اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں اور شریک قرار دیتے ہیں، مشرک ہیں. اور تیسری چیز جو ان میں ہے وہ کیا ہے کہ ہمارے آخری نبی ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ قبول نہیں کرتے، ان پر ایمان نہیں رکھتے. پس وہ مومن ہیں لیکن مومن کامل نہیں ہیں. اور ساتھ ساتھ دوسرا بڑا عیب کیا ہے، مشرک ہیں، شرک کرتے ہیں خدا کی ذات میں. جی پس ایسے لوگوں کے ساتھ نکاح کرنا صحیح نہیں. مومن کا ایک معنی یہ ہے کہ پس مومن وہ ہو کہ واقعاً لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ کا کلمہ پڑھتا ہو اور علی ولی اللہ اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کو اپنا ولی اور امام مانتا ہو. درست. اگرچہ جو بھی شہادتین پڑھ لے اس کے ساتھ نکاح کرنا جائز ہے، حرام نہیں ہے. جی تمام فرقے اس بات کو مانتے ہیں اور بالخصوص مکتب اہل بیت کا یہ عقیدہ ہے کہ جو بھی کلمہ شہادتین پڑھے اس کے ساتھ نکاح کرنا جائز ہے. جائز ہے، واجب نہیں ہے. جائز ہے کا مطلب کیا ہے، ہمیں دوسری چیزوں کو بھی دیکھنا ہوگا. جی ٹھیک ہے کہ دوسری چیزوں میں اگر کمی بیشی ہے تو ظاہر ہے کہ انسان، ہاں بازار میں ہر آپ فروٹ مارکیٹ میں جاتے ہیں، سارے سیب ہیں لیکن سارے سیب نہیں خریدتے. جی جس میں کوئی دھبا ہو وہ نہیں خریدیں گے، جو تھوڑا سا خراب ہو اسے نہیں خریدیں گے، جو تھوڑا کچا ہے وہ سب سیب ہیں لیکن سارے سیب نہیں خریدتے. آپ سیبوں میں سے، پھل میں سے سب سے اچھا پھل اپنے لیے چنتے ہیں. ٹھیک ہے، ایسے ہی ہے کہ مسلمان سارے مسلمان ہیں، جو بھی کلمہ پڑھتا ہے وہ مسلمان ہے، لیکن اس میں سے انتخاب کو کس کو کرنا ہے، جس کے اندر یہ کوالٹیز ہو. نمبر 1 مشرک نہ ہو، اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کو اپنا ولی و سرپرست و امام معصوم مانتا ہو. ٹھیک ہے. نمبر 3 کہ اس کے اندر حق و باطل کی پہچان کی صلاحیت ہونی چاہیے. درست. حق و باطل کو اگر نہیں پہچانتا ہو، اگر ایک مرد ایک ایسی عورت سے شادی کر لے جو حق کو باطل سمجھتی ہے اور باطل کو حق سمجھتی ہے، نتیجہ کیا نکلے گا؟ بعد میں جو ان کی جنریشن آئے گی، ان کی جو اولاد آئے گی، ان میں گڑبڑ ہو جائے گی، وہ بھی گمراہ ہو جائیں گے، ماں کے زیر اثر رہیں گے، چونکہ تربیت ماں کی ذمہ داری ہے، لہذا وہ حق و باطل کی پہچان نہیں کر سکتے. اور تیسری اور آخری چیز، علم دین کے ساتھ ساتھ باعمل بھی ہو، بے عمل انسان نہ ہو. یعنی مومن کا مطلب یہ ہے کہ دین کا علم رکھتا ہو، حلال و حرام کو سمجھتا ہو، اہل معرفت ہو، اور ساتھ ساتھ اہل عمل بھی ہو. یعنی کیا مطلب؟ یعنی
جن واجبات اور جن عقیدوں کو بعنوان عقیدہ وہ تسلیم کرتا ہے اس پہ عمل بھی کرتا ہو. اس کا عقیدہ ہے کہ 5 وقت کی نماز واجب ہے جی تو وہ پڑھتا بھی ہو, بے عمل انسان نہ ہو. اس کا عقیدہ ہے کہ سال میں 30 دن روزے رکھنے ہیں, اللہ نے واجب کیے ہیں ہر مسلمان پر, ہر مومن پر, تو وہ روزے بھی رکھتا ہو. تارک الصلاۃ نہ ہو, بے دین نہ ہو, بے عمل نہ ہو. تو یہ تمام چیزوں کو ملا کر ہم کہہ سکتے ہیں ایک انسان مومن ہے, اور ایسا انسان نکاح اور شادی کے لیے سب سے بیسٹ انسان.